بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا ہے کہ آپ کسی انسانی کارخانے میں داخل ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں ہر چیز کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ اس کے ہر شعبے میں تعارفی تختیاں لگی ہوئی ہیں۔ ہر جگہ آدمی کھڑا ہے جو آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ کارخانے کی طرف سے آپ کو تعارفی لٹریچر بھی دیا جائے گا جس میں ضروری معلومات ہوں۔ کائنات تمام کارخانوں سے زیادہ بڑا کارخانہ ہے، مگر یہاں نہ کوئی تعارفی بورڈ نظر آتا ہے اور نہ کوئی گائیڈ۔ یہاں منصوبہ بندی بھی ہے اور تعمیرات بھی۔ یہاں پیداوار بھی ہے اور پیکنگ اور سپلائی کا انتظام بھی۔ یہاں رسد اور طلب میں تناسب کا لحاظ بھی کیا جا رہا ہے اور صنعتی فضلات کو دوبارہ استعمال میں لانے کا اہتمام بھی ہے۔ یہاں ضبط اور توازن کا نظام بھی ہے اور خام مال کی مسلسل فراہمی کا بندوبست بھی ہے۔ یہ سب کچھ ہے مگر کوئی اعلان کرنے والا نظر نہیں آتا اور نہ کوئی بتانے والا نظر آتا ہے۔ پہاڑوں کی بلندیوں کا اسٹیج کے مانند نظر آنا مگر وہاں بولنے والا کوئی نہیں۔ چڑیا چہچہاتی ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کسی چیز کے بارے میں خبر دے رہی ہے۔ بجلی کا چمکنا اور بادلوں کا گرجنا گویا وہ کسی بہت بڑی چیز کے بارے میں خبر دے رہا ہے، لیکن ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں۔ ایمان کسی آدمی کے اندر اسی خلا کو پر کرتا ہے۔ وہ آدمی کو کائنات کے بھیدوں کا رازدان بناتا ہے۔ مومن ایک قسم کا سائنسدان ہے۔ سائنسدان بکھرے ہوئے کروں میں سے نظام شمسی کا پتہ لگاتا ہے۔ وہ مادہ کے اندر چھپی ہوئی توانائی کو دریافت کرتا ہے اور غیر متحرک دھاتوں میں متحرک مشین کو دیکھ لیتا ہے۔ اسی طرح مومن عالم ظاہر میں عالم غیب کو دیکھتا ہے۔ ایمان جب اپنے آخری انتہا کو پہنچتا ہے تو وہ دعوت بن جاتا ہے۔ دعوت دوسرے لفظوں میں کائنات کے غیر ملفوظ نغمے کو الفاظ کی صورت بناتا ہے۔ دائی خدا کی خاموش نشریات کو بآواز اعلان میں منتقل کرتا ہے۔ وہ خدائی پیغام کو سن کر انسانوں تک پہنچاتا ہے۔ دعوت خدا کی دنیا میں خدا کی نمائندگی ہے۔ اب دیکھیں انسانی کارخانہ ہمیں کتنا متاثر کرتا ہے۔ اس کے برعکس خدائی کارخانہ ہمیں کیوں متاثر نہیں کرتا؟ سمندروں کے اوپر بڑے بڑے جہاز جو چلتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں وہ ہمیں متاثر کیوں نہیں کرتے؟ پہاڑوں سے بہتا ہوا پانی دریاؤں کی صورت اختیار کرتا ہے اور اس سے پھل باغات اور کتنی مخلوق کو نفع پہنچتا ہے، وہ ہمیں متاثر کیوں نہیں کرتا؟ بادل کے ٹکڑے آتے ہیں اور خوب برستے ہیں اور برستے ہی چلے جاتے ہیں، مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، یہ ہمیں متاثر کیوں نہیں کرتا؟ میرے بھائی، اسی بات کے اوپر غور کرنا ہے، یہ کائنات کے اندر چھپے ہوئے جو راز ہیں وہ ہمیں محسوس کیوں نہیں ہوتے؟ کیا کوئی اور جگہ بھی ہے جہاں سمندروں کے اوپر کشتیاں چل رہی ہیں؟ زمین کے علاوہ کوئی اور جگہ بھی ہمیں معلوم ہے جہاں دریا بہتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہوں اور طرح طرح کے پھل ہوں، سبزیاں ہوں، اناج ہو؟ اگر وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا تو اس زمین کے اوپر جو کچھ ہے وہ ہمیں متاثر کیوں نہیں کر رہا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔